الله والله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في قومه من قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يتبعون سنته ويقتدون بأمره فيخلف من بعدهم خلوف لا يقتدون بسنتي ولا يهتدون بهديه يفعلون ما لا يؤمرون ويفعلون ما لا يؤمرون ويؤمرون بما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من حبة من خردل من ایمان. حاضرین جمعہ، میں نے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دین مکمل ہو گیا تھا. اب اس میں نہ کسی چیز کو گھٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مکمل ہو گیا. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی امام کو زمین کا نہیں آسمان کا بھی علم دے کر گئے. کوئی پرندہ اگر اڑتا ہے اس سے متعلق بھی کوئی چیز ہے معلوم دین کی تو اللہ کے رسول ہم کو بتا کر گئے. تو دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی. اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا، الا کان لہ حواریون و انصار، مگر ان کے زمانے میں ان کے مدد کرنے والے تھے، ان کے عمل پر، ان کے باتوں پر چلنے والے تھے. یہتدون بسنتی و یقتدون بامرہ، یہ لوگ جو نبی بولے اس کا التزام کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے راستے پر چلتے تھے. ثم خلف من بعدہم خلوف، پھر ان نبیوں کے اور ان لوگوں کے انتقال ہونے کے بعد کچھ نااہل لوگ پیدا ہو گئے. وہ کیا کرتے تھے؟ لا یقتدون بسنتی، وہ نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، نہ ان کے طریقے پر چلتے تھے، بلکہ وہ کہتے جو کرتے نہیں، اور جو کرتے اس کا حکم بھی نہیں دیتے، اس سے منع کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام آئے، ان کے ماننے والے تھے، بعد میں لوگ بگڑ گئے، بدعتیں ایجاد کرنے لگے.
ہم جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی لوگوں نے بدعت ایجاد کر کے رکھی ہے۔ محرم آتا ہے تو محرم کی ایک بدعت ہوتی ہے، تعزیہ کی ایک بدعت ہوتی ہے، قسم قسم کے خرافات بکواس ہوتے ہیں۔ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے بدعتیں ایجاد کر کے رکھے ہیں، تیرہ تیزی ہے، فلاں ہے، اس طرح کی بہت ساری بدعتیں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سارے بدعتیں ایجاد کر کے رکھے ہیں۔ سب سے مشہور اور معروف بدعت ہے میلاد النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دن آیا، انصار کے بچے وغیرہ مل کر سب خوشی منا رہے ہیں۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسی خوشی ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ جنگ میں ہم لوگ جیتے تھے، بعث کی جنگ میں، اس کی خوشی ہم لوگ منا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن دے دیے خوشی کے، عید کے، اور وہ دن ہے رمضان کے روزہ پورا کرنے کے بعد عید الفطر، اور پھر حج کے زمانے میں عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جمعے کی بھی ایک عید ہے جو سال میں 54-52 مرتبہ آتی ہے، یہ چھوٹی عید ہے۔ یہی 2 عید اللہ کے رسول نے بتائی، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں بتائی۔ عید میلاد النبی بھی نہیں ہے، جشن میلاد النبی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اکثر لوگ اس عید کا اتنا، عید میں ان کے زبان سے کہتا ہوں ورنہ تو ہمارے لیے تو عید نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کے دن کو اتنی دھوم دھام اور خوشی سے مناتے ہیں، معلوم ہوتا کہ اس کے علاوہ دین میں کچھ بھی نہیں۔ عید منا لیے، میلاد النبی منا لیے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، گویا جنت کو جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ یہ بڑی بدعت ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف بہت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول کو کہا، اور کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول کو کہا۔ یہ جو بریلویوں کے امام ہیں احمد رضا خان جن کو کہتے ہیں، وہ بھی ماہر فلکیات تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ پیدائش کا دن سمجھ لیجئے، اگر 12 ربیع الاول بھی مانتے ہیں تو چلیے مان لیتے ہیں، لیکن یہ 12 ربیع الاول بغیر کسی اختلاف کے سب کے پاس وفات کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات اس کو کہتے ہیں، یو پی وغیرہ کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا دن ہے۔ یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہوا پیر کے دن، نبی بنایا گیا پیر کے دن، مدینے کو ہجرت کر کے پہنچے قباء میں، وہ بھی پیر کا دن تھا، وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ اتنی چیزیں جمع ہوگی پیر کے دن، تاریخ نہیں ہے، تاریخ کوئی بھی ہوگی، ربیع الاول وفات بھی ہے اور ربیع الاول پیدائش کا دن بھی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ صاحب اس دن اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی وفات کی خوشی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی مشکل سے ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں پانی رکھ دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا، ہاتھ پانی میں ڈالتے پھر چہرے میں پوچھ لیتے تھے، کتنی تکلیف ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ابا کو اتنی تکلیف ہوئی وفات کے وقت میں بیان نہیں کر سکتی، اتنی تکلیف میں آپ کی وفات ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھتی تھی برے جو لوگ ہیں
वफ़ात के वक्त, मौत के वक्त उनको बहुत तकलीफ़ होती, ऐसा मैं समझती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात को देखकर अब मुझे समझ में आ गया, नहीं, अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह का इम्तिहान होता है। और वैसे भी कहा गया, अल-मुमिनु यमूतु बिअरक़िल जबीन, मोमिन जब मरता है उसके पेशानी पर, चेहरे पर पसीना आता है, ऐसे कहा गया। तो देखिए, ये दुश्मनों ने ला के ईद को हमारे रबीउल अव्वल 12 को हमारे दरमियान दाखिल कर दिया कि अल्लाह के रसूल मरे, खुशी मनाओ। इसलिए कि उनका अक़ीदा ये है, जिनको राफ़ज़ी कहते हैं, कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाके अली को नबी बनाओ, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आके मोहम्मद को नबी बना दी। असल नबी हैं अली, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसा उनका अक़ीदा है। इसलिए उनकी खुशी है कि 12 रबीउल अव्वल को मरे ना अल्लाह के रसूल, नऊज़ु बिल्लाह, खुशी मनाओ। कितना भयानक मंजर है इसका। दुश्मनों ने ला के ये बात दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी। खुशी 3 तरह की होती है। ये खुशी इनफिरादी, शादी का दिन है, खुशी है। कारोबार में बहुत फ़ायदा हुआ, खुशी का दिन है। इम्तिहान में पास हो गए, खुशी का दिन है। कोई भी इनाम जीते, खुशी का दिन है। इसको कहते हैं इनफिरादी खुशी। एक मरतबे मना लिया, ख़त्म। अब उसको याद रखे, हर साल कोई बेवकूफ़ भी नहीं मनाता कि मुझे डिग्री मिली, आज मेरी खुशी का दिन है, आज खुला है। अगर कोई ऐसा करेगा, ये आदमी जाहिल होगा, बेवकूफ़ होगा। दूसरी खुशी ख़ानदान की खुशी होती है। कोई बच्चा पैदा हुआ, कुछ भी हुआ, तो माँ बीवी की खुशी भी और सारे लोगों की खुशी होती है। तीसरी खुशी होती है सब लोगों की, ईद की खुशी। कोई भी हो, जितने दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, सबके लिए खुशी का दिन है। लेकिन वो ईद का दिन आता है तो खुशी है। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन आता है तो खुशी मनाई जाती है। तारीख़ में इख्तिलाफ है, इसके बावजूद 12 रबीउल अव्वल को मुकर्रर करके उस दिन खुशी मनाई जाती है। ये बड़ी बिदअत है। अगरचे कि हमारे लोग ये ईद नहीं मनाते, लेकिन जो लोग ईद नहीं मनाते उनके मुतल्लिक़ दूसरे लोग ये समझते हैं ये सब अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद नहीं मनाते, ऐसा ख्याल करते हैं। इसलिए इसको हर मरतबे बताना ज़रूरी है ताकि हम में से कोई आदमी धोखा ना खाए और उनकी बात सुन के वो भी उसमें शरीक ना हो जाए। ईद मीलादुन्नबी जिनको कहते हैं, उसके लिए चंदा वसूल करते हैं। चंदा देना नाजायज़ है। और क्या करते हैं, शामियाने लगाते हैं। जिन लोगों का कारोबार शामियाने का है, मीलाद के लिए शामियाने देना जायज़ नहीं है, वो कमाई। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा के अंदर, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के काम में, बुराई के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। कुछ लोग कपड़े के व्यापारी होते हैं, तो मैंने इससे भी पहले कहा है कि ईद मीलादुन्नबी समझ के जो लोग ईद के लिए यानी मीलाद के लिए हरे कपड़े लेते हैं, झंडियाँ बनाते हैं, कपड़ा उनके लिए देना जायज़ नहीं। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था, काले कपड़े मुहर्रम में अगर कोई आके मांगता है तो नहीं देना चाहिए। हमको भी मुहर्रम के महीने में हरीज काला पैंट और शर्ट नहीं पहनना चाहिए। उसी तरह कोई अय्यप्पा को जाता है, उसके लिए काला कपड़े मांगता है, नहीं बेचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उसी तरह हर वो चीज़ जो पूजा पाठ की है, वो चीज़ें अगर कोई दुकान में रखता है तो बेचता है, वो भी हराम है। ये सारी चीज़ें ताउन अलल शर हुआ, ताउन अलल इस्मि वल उद्वान हुआ। उसी तरह बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जानवर काटते, मीलाद के लिए अच्छे जानवर काटते, ये भी जायज़ नहीं। वो भी एक तरह से उनके साथ शिरकत है। कोई आप भी उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं,
آپ کے یہاں بھی اچھی کمائی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ عید میلاد النبی جن کو یہ لوگ کہتے ہیں اور مناتے ہیں، بدتمیزی کی حد ہو گئی، روڈ جام کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، لوگوں کو گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پوری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کسی کی جان چلے جاتی ہے، کسی عورت کو زچگی کے لیے لے جانا ہے تو اس کو تڑپتی رہتی ہے، وہیں زچگی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جھانکیاں نکلتی ہیں، آٹو کی جھانکیاں، کاروں کی جھانکیاں، اور اس میں لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور سب ڈینس کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بامبئی کے اندر دیکھا، اتنی بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے۔ نعوذ باللہ، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ویسے کام کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ اصل میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن عید منانا، جشن منانا اور اس کو بطور یادگار کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اور کچھ لوگ پامفلیٹ چھاپتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو چھاپ کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، کیا ہوئی، کدھر ہوئی، وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ بدعت تو نہیں کہیں گے، لیکن اس موقع پر اس کو کرنا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ ہمارے لیے تو روز میلاد النبی ہے، روز میلاد النبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، یہی تو ہمارے لیے عید ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ایک کام بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک دن یاد نہیں کرتے ہم نبی کو، ہم تو ہر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں، اور صاحب بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، نبی کو ہم روز یاد کرتے ہیں، ہر کام میں یاد کرتے ہیں۔ سنت کا طریقہ کیا ہے، چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ مسواک کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو، ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس زندہ جاوید ہیں، ہمیشہ ان کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو چھوڑ کر ہم شرک کے کام کریں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجلس میلاد میں ایک وقت ہوتا ہے، آخری وقت سیرت پڑھ کے ختم کرتے نا، تب سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی روح آ رہی ہے، اور پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی کی روح جانے کے بعد پھر دنیا میں آتی ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ حناف نے خود لکھا ہے یہ شرک ہے، جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا میں آتی ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ ویسے بھی آپ سوچئے ایک وقت میں کتنی جگہ میلاد ہوتا ہوگا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ جاتے ہوں گے، روح ان کی اتنی جگہ جاتی ہوگی۔ یہ سب عقیدے شرک کے ہیں، بدعت سے بڑھ کر شرک ہو جاتا ہے، لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی۔ گویا ہم پیر کو روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر ہر مہینے میں 4-5 مرتبہ آتی ہے، پیر کا دن 4-5 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا نا، وہ پیر ہو کچھ بھی، اس کا خیال نہیں۔ 12 ربیع الاول وہ منگل کے دن آئے، فلاں آئے، جیسا کہ ہمارے حساب سے یہاں کہا گیا کہ صاحب جمعے کے دن 12 ربیع الاول،
آئندہ جمعے کو عید منانا ہے، وہ تو 12 ربیع الاول پڑتا ہے جمعے کو، لیکن پیر تو نہیں نا ہے۔ اللہ کے رسول نے پیر کا دن بتایا نا، تاریخ تو نہیں بتائی، پیر کا دن بنائے نا۔ اب جمعے کو آئے تو کیسا کریں گے آپ؟ اتنا ہی نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ صاحب میلاد کسی وجہ سے نہیں کر سکے، منت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، یہ ربیع الثانی میں کریں گے، جمادی الاولیٰ میں کریں گے، تب اس کی میلاد کی قضا کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں اور کیسے بیوقوف ہیں، کتنی عقل کم ہوگی کہ دین کو چھوڑ کے بدعتوں پر عمل کرنے کو انہوں نے اپنا خاصہ بنا لیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جائے گی۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی برتنا، دین کے خلاف جو کام ہوتے بدعت میں کسی طرح کا ساتھ دینا، کسی طرح کی مدد کرنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں، کسی آدمی نے ہم سے پوچھا جا رہے ہیں صاحب یہ مندر کو جانے کا راستہ کون ہے؟ بتا دیا معلوم نہیں۔ معلوم ہے آپ کے گھر کے بازو ہے، کہا نہیں بتانا چاہیے نا، اس کو مندر جا کر عبادت کرنے کے لیے کوئی آپ موقع دیتے ہیں۔ ایسے کتنے کام ہیں گناہ کے، اس میں مدد ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی آٹو میں بیٹھا آپ کے، کہا کہ مہن روڈ کی درگاہ کو جانا ہے، اترے میں ادھر نہیں جاتا، میں ادھر جاتا، اس کو اتار دیں گے۔ یہ نہیں کہنا ارے یہ ہمارا کاروبار ہے، اس میں حلال حرام دیکھیں گے، ہماری روزی کیسے چلے گی؟ تم کو تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری روزی لکھ دی ہے، اس پر تم کو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم ایسا کرتے ہو۔ کوئی آدمی دیکھا ہم نے ایک جگہ، وہ عقیدے کے اچھے آدمی تھے، مگر کیا ہوا معلوم نہیں، شیطان سب کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اجمیر شریف کو نعوذ باللہ شریف کہتے ہیں نا، کہ جا رہے تھے اور بس میں کچھ سامان وغیرہ چڑھا رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی اٹھا کے چڑھا رہے، حالانکہ گئے نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے تھے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ اتنا برا کام آپ کرتے ہیں۔ دیکھیے برائی میں کبھی ساتھ نہیں دینا، بدعت میں کبھی ساتھ نہیں دینا۔ میلاد کا کھانا آ گیا، کیا کریں؟ مت کھائیے، مت قبول کیجئے۔ ارے نہیں قبول کرے تو رشتہ کٹ جائے گا نا، لوگ برا مانیں گے نا، ہماری بیٹی ان کو دے دیے ہیں نا، رشتے میں آ جائے گا۔ اللہ اگر لکھا ہے تو آپ کی بیٹی کو طلاق ہونا، اس کے بغیر بھی طلاق ہوگی۔ بدعت کا کھانا کیا کریں گے آپ؟ وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ان کی ہمت افزائی ہے، آپ لے لیتے ہیں تو یہ خوشی، وہ ایسے ہی رہتے ہیں لوگ کہ صاحب دیکھو کھانا بھیجے نا، اگر ناجائز ہوتا تو نہیں لیتے نا، تو وہ جائز ہے، سنت ہے، فرض ثواب ہے، اسی لیے تو کھانا قبول کیے۔ اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں میلاد کا کھانا، مٹھائی، فلاں چیز آتی ہے تو ہرگز جائز نہیں کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول جس کو کہتے ہیں، بے حساب جانور کاٹتے، بکرے، اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ کتنی بدعتیں اس کے ساتھ ساتھ مل کے آتی ہیں، آپ دیکھیے، دین کو بگاڑ دیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں ایسے لوگ آتے ہیں دین کو بگاڑ دیتے، نبیوں کی سنت پر نہیں چلتے، ان کے طریقے کو نہیں اپناتے، بلکہ جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرتے، اور جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرتے، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں۔ لہٰذا سال میں ایک مرتبہ ضرور ہم اس پر بتا دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس گمراہی میں نہ پھنسیں، کوئی چندہ نہ دیں، کوئی میلاد کا کھانا نہ کھا لیں، اور سب اسی طرح کوئی بدعت نہ کر لیں۔ اگرچہ وہ لوگ ہم کو اللہ کے رسول کا دشمن کہیں گے، مخالف کہیں گے، حقیقت میں وہی لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ ہم سے تو کہا کہ ان سے تم لڑو، ان سے جہاد کرو، ان کا منہ بند کرو، ان کی بدعتوں کو بیان کرو، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سارے مسلمانوں کو بدعتوں سے بچائے اور گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ جو دکھاوے کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سازش سے اور سب دوسرے لوگوں کی سازش سے سب کو بتائے، اور جو الیکشن ہونے والے ہیں بہار میں، اللہ تعالیٰ دیش کے غداروں کو ناکام کرے، وفادار لوگوں کو اس میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دیش کو بچائے، اس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی حفاظت بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔